علامہ سمر عباس صاحب، حضور لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں اور ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سی رات واقعی شب قدر ہے؟ کیونکہ نشانیوں پر بھی میں نے کلام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، باقاعدہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں صبح فجر کے وقت کہ بھائی رات یہ کیفیت تھی اور یہ والی نشانی نظر آئی، یہ والا معاملہ۔ میں چاہوں گا آپ ارشاد فرما دیں۔ احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے اور اقوال پاکان امت کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ اس رات کی کچھ نشانیاں ہیں۔ صحیح۔ اور ظاہر سی بات ہے، علماء نے اس بات کی بھی تصریح فرمائی ہے۔ جی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو ہر نشانی نظر آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ صحیح۔ بلکہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ نے جب یہ شب قدر پر لکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ جو تقوی و طہارت والے ہوتے ہیں ان پر کشف کے ذریعے کچھ نہ کچھ واضح ہو جاتا ہے، ہر بندے کو نظر نہیں آتا۔ اس واسطے اپنے آپ کو یہ جو اللہ کی نافرمانی والی زندگی میں ہم لے جاتے ہیں اس سے بچا کے بندگی والی زندگی میں رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے قلب کے اوپر ان چیزوں کا جو اظہار ہے وہ ہوتا رہے۔ اچھا، دوسری بات یہ رہی کہ احادیث میں بھی کیا نشانیاں موجود ہیں، تو میں پہلے ایک بات عرض کروں کہ کئی جب نشانیاں بیان کرتے ہیں تو بہت ساری نشانیاں اپنی طرف سے بھی داخل کر لیتے ہیں کہ یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے، جبکہ بات وہ ہونی چاہیے جو کہیں نہ کہیں موجود ہو، اس کی کوئی دلیل ہو اور اس کو کسی نے بیان کیا ہو۔ یہ حدیث شریف جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مسند امام احمد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 22,829۔ صحیح۔ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جب پوچھا گیا شب قدر کے بارے میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شریف کا آخری عشرہ اس کی طاق راتوں میں تم اس رات کو تلاش کرو۔ پہلے یہ بات ارشاد فرمائی، اس کے بعد فرمایا کہ جو اس رات میں ایمان و اخلاص سے قیام کرتا ہے اللہ اس کے اگلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، پچھلے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ دوسری بات ارشاد فرمائی۔ اور تیسری بات صحابہ کرام نے عرض کی حضور اس کی کوئی علامات بھی ہیں؟ فرمایا اس کی علامات بھی ہیں۔ حضور ارشاد فرمائیے، پہلی جو وہاں نشانی بیان کی فرمایا کھلی شب ہوگی، دوسری فرمایا روشن شب ہوگی اور تیسری فرمایا صاف شب ہوگی۔ یہ تقریباً مترادف المعنی لفظ موجود ہیں۔ اور آگے جو ارشاد فرمایا اس میں نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا یہ معتدل رات ہوگی، اور یہ بس اوقات رات میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے نا، یا رات کے اندر بہت ہی سستی اور سکون، یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، معتدل رہے گی۔ پھر فرمایا اس کے اندر چاند بھی بڑا کھلا کھلا تمہیں نظر آئے گا۔ اور پھر فرمایا اس رات کی ایک نشانی یہ ہے جو شیطان آسمانوں کی جانب جانے کی کوشش کرتا ہے اس کو جو وہاں معمور فرشتہ ہے وہ درہ مارتا ہے اور لگتا یہ ہے کہ یہ گرا ہے، اور بعض احادیث میں کہ اس کو تارا مارا جاتا ہے۔ فرمایا اس رات میں نہ تارا مارا جاتا ہے شیطان کو نہ درہ، چونکہ اس رات میں شیطان پر بالکل پابندی ہوتی ہے کہ یہ ادھر کا سفر کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ویسے تو یہ قید ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے جو شتونگڑے ہوتے ہیں اگر وہ بھی جانا چاہے تو ان کے ساتھ بھی یہی حشر کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اس رات کے اندر بالکل اس کی یہ پرواز سمجھو بند کر دی جاتی ہے، یہ جا ہی نہیں سکتا ہے، یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب سورج فجر کے وقت نکلتا ہے بغیر شعاع کے نکلتا ہے، حدیث میں دو اس کی نشانیاں بتائی گئی۔ فرمایا گویا کہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے، یا پھر مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ مثل تھالی کے ہوتا ہے، یعنی وہ ایک پلیٹ کی مانند بالکل گول، لیکن اس کے اندر وہ جو تلخی ہوتی ہے کہ بندہ دیکھ نہیں سکتا، وہ تیزی جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتی، وہ بالکل سمجھیں کہ ایک میٹھے جیسے بلب بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو بندہ دیکھ نہیں سکتا اور جو HD ہوتا ہے اس میں بندہ آنکھ نہیں داخل کر سکتا، اور جو عام یہ جو ہمارے بلب ہوتے ہیں ان کو بندہ جب دیکھتا ہے انرجی سیور کے طور پر تو ان کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے، تو فرمایا اس کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی کہ بندہ دیکھ نہ سکے۔ یہ بھی اس رات کی ایک نشانی بیان کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام طبری نے ایک بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں درخت بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا، وہ کہتے نہیں ہے، لیکن حقیقت کیا ہے ہم اللہ کی سپورٹ کرتے ہیں، علماء کا اختلاف ہے سر آنکھوں پر ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بعضوں کو یہ چیز بھی نظر آتی ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں اس رات میں گدھا نہیں بول سکتا، اور بعض کہتے ہیں اس رات میں جانوروں کو یوں ہوتا ہے، تو یہ مبالغہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ نشانیاں نہیں ہیں، یہ ان کی شاید اپنی طرف سے بنائی گئی باتیں، اور اگر کہیں ہوں تو میں نے ابھی تک نہیں پڑھا، جو میں نے پڑھا تھا وہ میں نے عرض کر دیا، علماء اس کو مبالغہ بھی شمار کرتے ہیں، اور اگر کہیں ہو بھی صحیح تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تیسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرصہ دراز ہو گیا
کہ میں کشتی بانی کرتا ہوں سمندر کے اندر، لیکن کہتے ہیں میرے ساتھ ایک بڑا عجیب معاملہ رہتا ہے، سال میں ایک ایسے رات آتی ہے کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فوراً کیا کہا؟ اس نے کہا جی سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ تفسیر عزیزی کے اندر بھی بات موجود ہے اور تفسیر کبیر کے اندر بھی بات موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا اب کی بار جب آئے نا تو خیال رکھنا، دھیان رکھنا، ذرا مجھے بتانا ہے۔ تو وہ رات جب آئی تو اس نے آ کر آپ کو بتایا حضرت آج کی رات ہے۔ آپ نے فرمایا یہی رات لیلۃ القدر ہے اور یہی برکت والی رات ہے، اس کی برکت سے سمندر کے پانی کو میٹھا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ باقاعدہ طور پر پریکٹیکلی کئیوں کو نظر آ جاتا ہے۔ اور میں ناظرین کی آسانی و سہولت کے لیے ایک بات کروں جو آج کل کے تجربات اور مشاہدات سے واضح ہے، آپ العربیہ رپورٹ کو سرچ کریں، اس کے اوپر آپ نام لکھیں ماہر فلکیات جو عرب کا ہے جس کا نام خالد الضحاک ہے، آپ اس کی رپورٹ پڑھیں۔ وہ کہتا ہے جب سے میں ماہر فلکیات بنا ہوں، میری 20 سالہ یہ جو دور ہے اس کے اندر جب رمضان شریف آتا تھا تو میں اس پر ریسرچ کرتا تھا کہ آیا کہ رات میں یہ نشانیاں جو کہی گئی ہیں، رات کھلی ہوگی، شب کھلی ہوگی، ستارے یوں ہوں گے، چاند یوں ہوگا، صبح کا سورج نکلے گا، تو اس کی کیا رپورٹ ہے؟ وہ کہتا ہے 1-2 سالوں کے اندر میرا یہ تجربہ ناکام رہا ہے، ورنہ ہر رمضان کے اندر میں یہ رات دیکھتا ہوں جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی کہ جدید ریسرچ کے مطابق بھی جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نشانیاں بیان کی ہیں ان کی تصدیق و توثیق کی جا چکی ہے کہ یہ وہ رات ہوتی ہے جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ تو صوفیاء نے یہاں پر لکھا ہے، فرماتے ہیں اس کی سب سے بڑی نشانی، یہ ساری نشانیاں آپ دیکھیں اگر آپ کی آنکھ ہے تو آپ محسوس فرمائیں، لیکن سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کا ایمان سلامت ہونا چاہیے، آپ کو ہر رات کے اندر جاگنا چاہیے، اور جس رات میں زیادہ ذوق آ جائے تو سمجھ لو آپ کی تار جڑ گئی ہے، یہ کسی اور وجہ سے نہیں جڑی، یہ رحمت کی وسعت کی وجہ سے تمہاری تار جڑ گئی ہے، تو اس رات مانگ لو جو مانگنا ہے، رب تمہیں ضرور عطا فرما دے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا